السلام علیکم ویورز، لرننگ اینڈ ارننگ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا جو آپ کے لیے بہت ہی مفید فل اور افیکٹ مند ہے۔ ہمارا چینل لرننگ اینڈ ارننگ سبسکرائب کریں اور بیل آئکن گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسے واقعہ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایسے واقعے سے تاریخ بڑی بڑی ہے اور بہت سارے بادشاہ فرعون گزرے ہیں اور بے شمار اپنی بادشاہت کے نشے میں بد مست اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اس دنیا میں بھیجے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانتے اور اللہ پاک کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے، اور یہ اپنی دولت میں اتنے مغرور تھے کہ ان کو خدا کا ڈر بھی نہیں ہوتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ شداد کون تھا؟ شدید اور شداد دو بھائی۔ شدید کے بننے کے بعد شداد کو اس کا بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اپنی جنت بنانے کا دعویٰ کیا، اور میں جنت کے بعد میں یہ بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ شداد کون تھا اور کیا تھا، اور یہ قوم کیا تھی، اور یہ قوم کیا کرتی تھی، یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ شداد ایک ظالم اور خطرناک اور خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو اپنی طاقت پہ اتنا غرور تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور شداد اور یہ قوم جو تھی نا بہت ہی بڑی طاقتور قوم تھی۔ قوم ہود اس کو کہا جاتا ہے، قوم ہود یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی اور یہ بہت ہی جنگجو قوم تھی۔ اس کے بعد دنیا میں ایسی قوم نہیں آئی، اور اللہ پاک نے ان کو بہت ہی طاقت دی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ اور شداد کے سوا ان کو بہت ہی غرور تھا اور بہت ہی وہ مغرور تھا، اور ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ ان کے پاس بہت سارے چیزیں تھیں جیسے کہ فروٹ ہو گئے، اور ایسی چیزیں تھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اور یہ بہت ہی جنگجو تھے، اور یہ جو ہے نا پہاڑوں کو تراش کر اپنی جو ہے نا جگہ بناتے تھے، اور ان میں قدرتی وسائل، نہریں، دریا بہت ہی زیادہ تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی ناشکرے تھے اور یہ بہت ہی طاقتور۔ اور اس کے بعد ایسی قوم ہود کے بعد ایسی قوم جو ہے نا اس دنیا میں نہیں، یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، اور اس کے بعد شداد اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس پہ نازل فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اور شداد کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا آپ کو جنت ملے گی۔ تو اس نے جنت کی تفصیل مانگی کہ جنت میں کیا ہوتا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جنت میں باغ، پھول اور دودھ کی نہریں، طرح طرح کی اشیاء ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اس طرح کی وہ تو مغرور بادشاہ تھا نا، وہ بہت ہی مغرور تھا، اس کو اپنے آپ پر مغرور اور فخر تھا، وہ فخر کی بات کرتا تھا ہر وقت۔ تو شداد نے کہا میں اس طرح کئی جنتیں بنا سکتا ہوں، اس طرح کی تو میں بہت ساری جنتیں بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے اللہ پاک کی وحدانیت سے انکار کر دیا، اللہ پاک کی وحدانیت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک ظالم انسان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سارے جتنے بھی عوام تھی ان میں سے جو مزدور تھے اور جو کاریگر تھے ان کو بلایا، اور ایک ریگستان میں ان کو کہا
کہ ادھر آپ لوگوں نے جنت بنا لی ہے۔ ان کو کہہ دیا کہ اس جگہ پہ جنت بنانے، انہوں نے بہت بڑے ستون کھڑے کر دیے، اور اس جنت میں دنیا کی ہر چیز میسر تھی، یعنی کہ جو ستون بنائے گئے وہ ہیرے زیورات اور ان کے جو ستون تھے ان کے سارے ہیرے اور سونے کے بنے ہوئے تھے۔ ہیرے اور سونے کے اس نے جو ہے نا ہیرے اور زیورات کے ستون بنا دیے، اور اس جنت میں دنیا کی ہر چیز میسر تھی، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں بہا دی، طرح طرح کے پودے اس میں لگا دیے، خوبصورت پھولوں کے پودے لگا دیے۔ اور کیونکہ اس کے پاس دولت بے بہا تھی نا، اس نے بہت ہی بڑی جنت بنائی اس نے، کیونکہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشنے میں ماہر تھے، اس وجہ سے انہوں نے جنت بنانے کا کام ریگستان میں شروع کر دیا۔ کام چلتا رہا، اس نے کہا جب تک جنت کا کام مکمل نہیں ہوگا میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ اس جنت کو بنانے کا جو وقت لگا 12 سال اس جنت کو مکمل طور پر طرح طرح کے ہیرے زیورات اور ان میں خوبصورتی بنانے میں لگ گئے، اور جب جنت تیار ہو گئی تو شداد کو اس کا پیغام پہنچا کہ جنت تیار ہو گئی ہے۔ شداد جب اپنے تمام حواریوں کو اور اپنے لشکر کو لے کر جنت کو دیکھنے کے لیے گیا، تو جیسے ہی جنت کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کو ایک شخص نظر آتا ہے، تو اس نے کہا یہ شخص مجھے اس جنت کے اندر نہیں جانے دے گا۔ تو حواریوں نے کہا کیوں، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ملک الموت، یہ ملکت موت ہے، کیونکہ یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اور شداد نے اس سے بہت ہی گڑ گڑایا، اس کے پاؤں پکڑے کہ ایک بار مجھے جنت کو دیکھنے دو، ایک بار میں نے جنت دیکھنی ہے۔ تو حضرت اور ملک الموت نے کہا نہیں، جنت تو آپ کو نہیں دیکھنی، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کو جنت نہیں دیکھنی۔ تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری جو جنت بنی ہوئی تھی وہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گئی اس چیخ کی وجہ سے۔ اور شداد کی عوام نے یہ دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے نا جنت جو ہے نا ریزو میں چینج ہو گئی، جتنی بھی بنی ہوئی تھی سونے زیورات ذروں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا ان کو سمجھائیں اور اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو اور ان کو ادھر سے لے کے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے جو ماننے والے تھے ان کو ادھر سے لے کے چلے گئے، اور آپ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد 3 دن مسلسل شدید طوفان چلتا رہا، اور شداد کی قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا ان کے کھنڈر جو ہے نا ذروں میں چینج ہو گئے، سارا ریگستان بن گیا۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے نا اپنی قوم کو انجام سے بچایا، اور جو اس کو ماننے والے تھے جو نہیں ماننے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ حدثی سے مٹ گئے، اس دنیا سے مٹ گئے، اور کبھی اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا، اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بلند و بالا اور بڑے بڑے محلات جو اگر ریت اور صحرا اور سمندر میں تبدیل ہو گئے۔ قوم عاد اس دنیا سے مٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں غرق کر دیا، اور زمین اور جتنے بھی بڑے محلات تھے ریت میں چینج ہو گئے۔
اور تباہ و برباد کر دیا اس قوم کو، صرف ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی ویڈیو سے دیں ہمیں اجازت، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اسی ویڈیو سے دیں ہمیں اجازت۔ السلام علیکم۔